اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ہم دوسرے حصے پہ پہنچ چکے ہیں، کرنیں ابھرتی ہیں، اور کرنیں ابھرتی ہیں کا بھی یہ دوسرا حصہ ہے جب شام کے سفر سے واپسی ہو چکی ہے۔ شام کے سفر کا احوال آپ لوگوں نے سنا، اور اس میں جو ہے بحیرہ ان کو پہچان گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اس نے ان سے تمام نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا، اور اس نے مشاہدہ بھی کیا کہ یہاں پر اس بچے میں غیر معمولی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، جو کچھ اسے معلوم تھا وہ سب اس نے وہاں پر محسوس کر لیا۔ اسی لیے ابو طالب کو تنبیہ کی کہ یہاں سے اس کو واپس لے جائیں۔ ابو طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تو تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کے رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تکمیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بند جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ یعنی تمام قسم کے عبادت کرنے والے، پوجا پاٹ کرنے والے اور زندگی کے طریقے نئے نئے ڈھنگ سے گزارنے والے سب لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سفر میں ملاقات ہوئی۔ طویل سفر تھا، مختلف بستیوں سے گزرے تھے، تو وہاں انہوں نے مشاہدے میں یہ لایا کہ لوگ الگ الگ قسم سے مختلف خدا بنا کے اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، اور رسومات بھی سب کی الگ الگ ہیں۔ قدرت کے نظارے تو اپنی جگہ پہ تھے اسی طرح قائم و دائم، لیکن لوگوں کے طریقہ کار سب الگ الگ تھے۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کس طرح حق مل جائے، کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے
جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ ملتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ عکاز، مجنہ اور ذل مجاز بھی جاتے۔ عرب کے مشہور بازار تھے یہ، جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتیں، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریے و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یعنی اس چیز کا لحاظ وہ کرتے تھے کہ جب وہ 4 مہینے جو حرمت کے آتے، اس میں کاروبار بھی پوری طریقے سے ہوتا اور کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کے لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، یہ جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور کر ڈالتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتیں، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کیسے غور و فکر کا موقع ملتا ہے جب آپ دنیا سے دور ہٹ کر کچھ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور تنہائی کے ساتھ قدرت کے قریب ہو کر وقت گزارتے ہیں، تو آپ کو غور و فکر کا ٹائم بھی ملتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی و پاکبازی تھی۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، ترب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتیں، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔
ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ کہو محمد، رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی سریلی تھی۔ سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں، پھر جاؤں۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آپ پھر روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا۔ کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا ہو یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا ہے اور آپ کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہوئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں پر پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب، وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور ان کے بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے، تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا، آپ جو فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔
خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصہ تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے دو رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہ کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب خدیجہ کے پاس گئے اور خدیجہ سے پوچھا، خدیجہ، محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین، یعنی ان کو بھی اور سب قریش والوں کو آپ کی امانت داری کا پورا یقین تھا۔ ابو طالب خوش آپ کے پاس آئے، بولے، محمد لو، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ اب کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ تجارت کے لیے جانا تھا اور خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سامان بیچنا تھا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے، دور کا سفر تھا تو اس لیے سب رخصت کرنے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیرخواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس قدر شفیق اور اس قدر مدبرانہ تھا کہ ہر کسی کو ان سے محبت ہو جاتی تھی۔ آگے کیا ہوا؟ جو کچھ سامان تھا ساتھ تھا، اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ ایک ہوشیار تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں وہ اور جو سامان منگوائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مصروفیت نے آپ کے معمولات کو چھڑوا دیا؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے اور ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا۔ ان میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ، قریش کا ایک نوجوان جس کا خاندان کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟
سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ کو کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا بولا، میسرہ یہ جو نوجوان اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں اگر اس میں موجود ہیں وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی تردید کی، ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھیں سب اس پر واضح کر دیں۔